بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کسی اخفاء کے بلند آواز سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فلاں قبیلے والے میرے دوست نہیں بلکہ میرے دوست تو صرف اللہ عز و جل اور نیک مسلمان ہیں، لیکن اس قبیلے والوں سے رشتہ داری ہے جس کی تری سے میں اسے تر کروں گا، یعنی ان سے صلہ رحمی کروں گا۔ محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں قبیلے والے میرے دوست نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کا نام لیا تھا، مگر راوی نے فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے اس کا نام نہیں لیا، جیسا کہ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتی ہے، قبیلے کا ذکر اشارے اور کنایے سے کرنا راوی کی طرف سے ہے۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ نام ذکر کرنے سے ان کی ذات کو یا کسی اور کو فتنہ و فساد پہنچے گا، اس لیے انہوں نے قبیلے کا نام نہیں لیا۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، بنی فلاں راوی کی طرف سے کنایا ہے، انہیں فتنے کا خوف تھا جس کی بنا پر انہوں نے اس قبیلے کا نام نہیں لیا۔ بہرحال اس سے ابو سفیان بن حرب کی یا حکم بن عاص کی اولاد مراد ہے، مگر قوی یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے، قریشی ہاشمی تمام قوموں کو شامل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بھی ایسا ہی کلام فرمایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں قبیلے کے لوگ میرے اولیاء یعنی دوست نہیں بلکہ میرا دوست اللہ عز و جل اور صالح مومنین ہے، یعنی جو نیک مسلمان ہے وہ میرا دوست ہے، اگرچہ اس کا نسب مجھ سے دور ہی کیوں نہ ہو، اور جو نیک نہیں یعنی کافر و بے ایمان ہو وہ میرا دوست نہیں، اگرچہ اس کا نسب مجھ سے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب متقی مسلمان ہی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، ترجمہ کنز ایمان، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ میرا دوست اللہ تعالیٰ اور صالحین ہے، قرآن کریم کی آیات سے ماخوذ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی علامہ طابی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ میں کسی کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر دوستی نہیں رکھتا، بلکہ میں تو اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہوں اور نیک لوگوں سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں، نیز ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے مومنین کی مدد کرتا ہوں، خواہ وہ میرے قرابت دار ہوں یا نہ ہوں۔ نیک دوست سے مراد کون ہے؟ اس بارے میں مختلف احادیث و روایات سے 8 اقوال ماخوذ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام آپ مراد ہیں، دوسرا صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ مراد ہیں، تیسرا نیک مومنین مراد ہیں، چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم آپ مراد ہیں، پانچویں نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم آپ مراد ہیں، چھٹے نمبر پر بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مراد ہیں، ساتویں نمبر پر بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مراد ہیں، آٹھویں نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مراد ہیں۔ مذکورہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا دوست صرف اللہ تعالی ہے اور نیک مسلمان ہے، لیکن میں کافر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا رہوں گا، کیونکہ صلہ رحمی کرنے میں کافر اور مسلمان برابر ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مامون بن مہران رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 3 اشیاء میں مسلمان اور کافر برابر ہیں،
پہلی چیز، تو نے جس سے وعدہ کیا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اسے پورا کر، کیونکہ وعدہ اللہ عز و جل ہی کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری چیز، تمہارا رشتہ دار کافر ہو یا مسلم، اس سے صلہ رحمی کر۔ تیسری چیز، مسلمان یا کافر جو بھی تیرے پاس امانت رکھے اسے صحیح ادا کر۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، خیال رہے صلہ رحمی کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کو بلالن یعنی تری کہتے ہیں، کیونکہ تری سے چیز جڑتی ہے، خشکی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یوں ہی سلوک کرنے سے دل جڑتے ہیں، بد سلوکی سے دل ٹوٹ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کافروں اور فاسقوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، بلکہ نیک اور پرہیزگار مسلمانوں کو دوست بنانا چاہیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ترجمہ کنز ایمان، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاجر یعنی فاسق و گنہگار سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور باعث شرم ہے۔ کفار مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ان میں سے چند ایک کے سوا سب نے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ہر سطح پر آپ کی مخالفت کی، لیکن بدلے میں آپ نے ہمیشہ ان پر رحم کیا، اور جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد و اعانت فرمائی، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے اس نے سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ چنانچہ جب کفار قریش پر قحط کی مصیبت آئی اور اس میں وہ مردار اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے، تو حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، بے شک آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے اللہ عز و جل سے دعا فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی، جس کی برکت سے انہیں قحط سے نجات مل گئی۔ اس کی دوسری مثال فتح مکہ کا موقع ہے کہ جب شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جمع ہونے والے کفار کے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے نگاہ نیچی کیے ہوئے لرزاں ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور ان جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ آج یہ سب مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی۔ لیکن اسی مایوسی اور ناامیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے معاشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے کہ اخن کریم ابن اخن کریم۔ سب کی للچی ہوئی نظریں جمال نبوت کا چہرہ تک رہی تھی، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکمار ہو گئی، اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے۔